صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری اچھے کام کرنے کی توفیق دی. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، خدا کا ذکر کرنا، خدا کی اطاعت کرنا. ہم انسان ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں اور ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے. شیطان کے وسوسے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی نہ کبھی شیطان کسی بھی فارم میں ہمیں خدا کی اطاعت اور عبادت سے روک لیتا ہے. اور اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹاپک شروع کیا تھا، گناہان کبیرہ. یہ گناہان کبیرہ کیا ہے، گناہان کبیرہ کون کون سے، اور کیسے اس میں بندے کے لیے معافی مانگنا مشکل ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ گناہ کبیرہ میں ہم نے 3 میجر سنس کو ڈسکس کر چکے. ابھی تک ہم نے آف کورس سپرفیشل کیا تھا، مگر شرک، یاس اور قنوت. اب آج ہم 4th ٹائپ آف گناہ کبیرہ کو لے کر حاضر ہو. گناہ کبیرہ میں 4تھے نمبر پر جو گناہ ہے وہ ہے ہیڈلیسنس آف اللہ's پنشمنٹ. اللہ کی عذاب سے بے خوف ہو جانا، اپنے آپ کو امان میں سمجھ لینا، محفوظ سمجھ لینا، ہیڈلیس ہو جانا. یعنی اگر میں بہت ہی سمپل ورڈز میں کہوں، اور اف یو ہیو آلریڈی گون تھرو دا پریویس ایپیسوڈز آف گناہ کبیرہ، اگر آپ نے اس سے پہلے کے جو کچھ ایپیسوڈز اگر دیکھے تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ مایوس ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ سے مثلا توبہ نہ کرنا یا دعا نہ مانگنا، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہو گئے، اللہ سے اپسٹ ہو گئے، اللہ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے جو رحمان و رحیم ہے. تو ایک ہوتا ہے ایکسٹریم، جہاں پہ انسان بہت ہی ہوپلیس، مایوس، بس میں بہت زیادہ گنہگار ہوں تو توبہ نہ کروں، یا میں شاید میں اس طرح سے عبادت نہیں کر پا رہی ہوں تو شاید میری دعا نہ قبول ہو. سو انسان مایوسی میں چلا جائے، یہ ایکسٹریم بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اینڈ آن دی کنٹری، میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، بولڈ انف کہ میں عذاب سے، یعنی مجھے کوئی خوف ہی نہ ہو، میں گناہ پہ گناہ کرتی جا رہی ہوں، میں بنداس اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں، مگر مقصد خلقت کو میں بھول چکی ہوں، میں اپنے ہدف حیات کو بھول چکی ہوں کہ اللہ نے مجھے کیوں کریٹ کیا. میں جانتی ہوں مثلا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں، میں مثلا نماز بھی ادا کرتی ہوں، میں عزاداری بھی کرتی ہوں، تو بس میں جو چاہے گناہ کر سکتی ہوں. از اٹ؟ نو، اٹ از ناٹ. یہ ایک طرح سے شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ٹو میک اٹ مور سمپلر، آپ آف کورس جانتے ہوگے کہ دیر از سم تھنگ ڈاکٹرائن آف کرسچینٹی. ایک کرسچینٹی کا جو ایک نظریہ ہے کہ بیکاز جیزس کرائسٹ بہت زیادہ مرسیفل ہے، دا لارڈ از آل مرسیفل. یہ تو ہر قوم اور ہر مذہب کہتی ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے. تو اور جیزس کرائسٹ نے جو سیکریفائس کیا تھا تو اس سیکریفائس کے نتیجے میں پوری قوم بخشی جا چکی ہے. اور کیونکہ سارے بخشے گئے تو اب ہم چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی بھی گناہ کر لے، ہمارے لیے معافی ہے، بیکاز جیزس کرائسٹ نے سیکریفائس کیا ہے تو ہم بخشے جائیں گے. یہ ایک کرسچینٹی کا نظریہ ہے.
اسلامک آئیڈیالوجی از ناٹ کہ تم کچھ بھی کرو اور بخشے جاؤ گے. بیکاز وین وی لک ایٹ اصول دین, دا روٹس آف ریلیجن میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ توحید اینڈ عدل. اللہ کے تو بہت سارے صفات ہیں, اللہ کے تو بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں, صفات ہے, جمالی صفات ہے, بیوٹی آف اللہ, دا نیمز آف اللہ, دا مرسی آف اللہ. مگر پھر بھی ہم نے کیا دیکھا؟ توحید کے ساتھ کنیکٹڈ امیڈیٹلی آفٹر توحید کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ عادل. اللہ عادل ہے. تو اگر ایک مسلمان خاتون حجاب کرتی ہے اور ایک مسلمان خاتون نماز تو پڑھتی ہے مگر حجاب نہیں کرتی ہے, تو کیا اللہ عدالت نہیں کرے گا؟ دونوں کو جنت میں جانے دے گا. یا اگر ایک انسان روزے نہیں رکھتا اور ایک انسان روزے رکھتا ہے تو کیا دونوں جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نا, کیونکہ اللہ کی طرف سے عدالت ہے, اللہ امتحان لیتا ہے. نماز, روزہ, حجاب, صبر کرنا, بیماری, قرض, یہ سارے ڈفرینٹ فارمز ہے اللہ کے طرف سے امتحان کے, اور ہم اس امتحان میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں. رادر صبر میں یہ بھی آتا ہے کہ میں گناہوں سے اپنے نفس کو کتنا روک لیتی ہوں, میں دنیا پرستی سے اپنے آپ کو کتنا روک لیتی ہوں. تو میں یہ سوچ کے کہ میں بخش دی جاؤں گی, میں جنت میں چلی جاؤں گی, تو اور میں کوئی اچھے کام کروں نہ کروں, یا میں اچھے کاموں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کروں تب بھی میں بخشی جاؤں گی. دس از اے رانگ کانسیپٹ اینڈ سم ٹائمز اٹ may لیڈ ٹو گناہ کبیرہ. تو یہاں پہ قرآن مجید کی ایک دو آیتوں کا سہارا لیتے اور پھر اسی کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے. The first ayat I would like to quote here is Surah Qiyamah, Surah number 75, Surah Qiyamah کی آیت نمبر 36. آیت نمبر 35, آیت نمبر 36 ہم دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اولا لک فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افسوس ہے, صد افسوس ہے. کس پر؟ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو نافرمانی کرنے سے, گناہ کرنے سے تم آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں, اللہ تم پر اپنی پکڑ رکھے ہوئے. تم اللہ کی حکومت سے فرار نہیں کر سکتے, تم اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے. آج نہیں تو دیر سے صحیح, مگر خداوند عالم عدالت سے کام لے گا, انصاف کرے گا. اور جو تمہاری ایوری تھنگ از نوٹڈ. جب سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے؟ کیا تم سمجھتے ہو تم کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں, تمہیں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے, تمہیں آزمایا بھی جا رہا ہے. کبھی بہت ساری باؤنٹیز اللہ دے دیتا ہے, بڑی بڑی نعمتیں دے دیتا ہے, بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہے. میرے پاس مال و دولت بھی ہے, میرے پاس صحت بھی ہے, میرے ایوری تھنگ, آئی ہیو ایوری تھنگ, نیک اولاد ہے, سب کچھ اچھا سا ہے, اور میں جو مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے. میں جیسے دعا مانگتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً مجھے عطا کر دیتا ہے. تو یہ عطا ہو جانا, یہ نوازش ہونا بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے نا اللہ کی طرف سے. یہ بھی ایک امتحان ہو سکتا ہے. بیکاز سم ٹائمز ہم کیا کہتے ہیں, میری دعا قبول نہیں ہوتی, اور کیونکہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا مجھ سے ناراض ہے, اور میں توبہ و استغفار کرتی ہوں. تو دعا کا نہ قبول ہونا یہ بھی ایک شاید پاسبل ہے کہ خدا مجھ سے ناراض ہے, میں گنہگار ہوں, میرے کوئی گناہ, جیسے کہ دعائے کمیل کا جو جملہ ہے, مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعا کی قبولیت میں مانے ہوتے ہیں. تو دعا کا نہ قبول ہونا یہ بھی شاید دلیل ہے کہ میں گنہگار ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے. اور دعا کا قبول ہونا بھی مجھے تکبر میں نہ ڈال دے کہ میں بہت ہی معصوم سی ہوں, میں بہت ہی انوسنٹ ہوں, میں تو بس کوئی غلطی نہیں کرتی, یا کرتی بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا, رحمان و رحیم ہے. کیا صرف حجاب نہ کرنے سے اللہ مجھے سزا دے گا؟ کیا صرف تھوڑا سا میوزک سن لینے سے اللہ مجھے عذاب کرے گا؟ دیز آر دا کویسچن مارکس جو وسوسے شیطان ہمیں کر کے برین واش کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرا دیتا ہے کہ رحمان و رحیم اتنی سی بات پہ سزا کرے گا. نہیں,
دعا کا قبول ہو جانا انسٹنٹ، یا آلویز دعا کا قبول ہو جانا، یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے. آئی ایم فلدھی، آئی ایم نجس آف گناہ. میں بہت ہی چھوٹی سی اور سمپل سی اور بڑی مشہور سی ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں کہ سم ٹائمز ایک کوئی فقیر سا آتا ہے ہمارے پاس اینڈ از ویری ڈرٹی، ویری اگلی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، گندا سا ہے، اس کے پتہ نہیں کیا کیا ڈسچارجز اس کی باڈی سے ہو رہے اور بدبو آ رہی ہے، تو وہ کچھ مانگ لیتا اور ہم کو پتہ ہے یار جب تک اس کو نہیں دے گے نا یہ جانے والا نہیں ہے، تو صرف پیچھا چھڑانے کے لیے ہم اس کو کچھ دے دیتے کہ بابا لے، مگر یہاں سے جائے. کین ناٹ ٹالریٹ یور پریزنس. دیر آر ٹائمز وین اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاجت صرف اس لیے قبول کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، تو اتنا گنہگار ہے، اتنا نافرمان ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو ٹھیک ہے جو چاہیے میں تجھے دنیا میں دے دیتا ہوں. آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ یو، میں تجھے چھوڑ دیا. تو دعا کا بہت زیادہ قبول ہو جانا یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک سم تھنگ وی نیڈ ٹو پونڈر اپون، وی نیڈ ٹو تھنک کہ بابا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، کیوں میرا کوئی امتحان نہیں ہوتا. کیونکہ ونس اگین قرآن مجید کی آیت لے، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہو لا یفتنون. اللہ کیا کہتا ہے آیت نمبر 2 آف سورہ عنکبوت میں، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. اللہ از پٹنگ اے کویسچن مارک. کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یس، امتحان ہوگا. تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، اپنی جو نافرمانیاں ہم کرتے اس سے ڈرے، بیکاز اٹس سم تھنگ یو ہیو ٹو بی ماڈریٹ. اللہ سزا کرے گا. جب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ شفاعت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی شفاعت کا کانسیپٹ ہے، سو پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ اچھا ہم ٹھیک ہے، ہم نماز دعا کرتے، ہم کلمہ بھی پڑھتے، عزاداری بھی کرتے، ولایت کو بھی مانتے، تو ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. آپ شفاعت کا انکار کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں. شفاعت کا انکار میں کیسے کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، بیکاز ایک حدیث ہے بہار میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. میں اس حدیث کا ترجمہ لے رہی ہوں. حدیث کا اگر آپ دیکھیں حیات القلوب کے 2 والیوم میں آن دا چیپٹر آف معراج میں آپ کو یہ حدیث بھی مل جائے گی، کہ میں بس اس کا ترجمہ لے رہی ہوں، اس کا مفہوم لے رہی ہوں، کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام نے کہا ان 4 چیزوں پہ اگر تمہارا یقین عقیدہ نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو. سنو، جس میں سے ایک ہے شفاعت رسول خدا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرائیں گے، اہل بیت طاہرین شفاعت کرائیں گے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شفاعت کرائیں گے. یہ ساری چیزیں، اس پہ ہمارا پورا عقیدہ ہے. But at the same time this does not give us the license to disobey اللہ سبحانہ وتعالی. ہم گناہ پہ گناہ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے پنشمنٹ سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو امان میں نہیں محسوس کر سکتے. سو نو دس از اے ویری انٹرسٹنگ اور تھوڑا سا ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم کو ماڈریشن پہ رہنے کی صلاح دیتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق رہی تو اسی گناہ کبیرہ کے 4th چیز کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، ہیڈ لیسنس آف اللہ's پنشمنٹ. اسی پوائنٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. دعا کرتے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچائے رکھنا، اور پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.